بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یامین رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ یہود مدینے کی مسلسل سازشوں، شرارتوں اور منافقتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپو درگزر سے کام لیتے تھے، مگر پانی جب سر سے اونچا ہو گیا تو ان کی یکے بعد دیگرے سرنوشت شروع کر دی گئی۔ بنی قیقاع کے بعد جب بنی نذیر نے بدعہدی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازش شروع کر دی تو ان کو مدینہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ امید تھی کہ وہ اس سزا کے بعد اپنے گزشتہ اعمال سے تائب ہو کر غلامان نبی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ان کج فطرتوں نے جس طرح پہلے روز قبول حق سے گریز کیا تھا، اسی طرح آخر بد تک گریز کرتے رہے۔ لیکن انہی کج فطرتوں میں کچھ نیک فطرت بھی تھے جن کے دل میں قبول حق کی کسی قدر صلاحیت باقی تھی۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اسلام کی صداقت کے لیے کسی مزید ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہی مسلمانوں ہونے والوں میں حضرت یامین بن عمیر بھی تھے۔ عمر بن حجاج یامین کا چچزاد بھائی تھا۔ اس نے سازش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے ایک مکان کے نیچے بلایا جائے اور اوپر سے کوئی وزنی چیز گرا کر کام تمام کر دیا جائے، معاذ اللہ، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یامین مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یامین سے فرمایا، اپنے چچزاد بھائی کی حرکت دیکھتے ہو، وہ دھوکے سے مجھے قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے اس کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ یامین فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں لگ گئے اور ایک روز موقع پا کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت یامین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔